بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بين مضاجعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. رواہ ابن ماجہ. آج کی گفتگو کا عنوان ہے بچوں کو مسجد میں لانے کا حکم کیا ہے. آئے دن اس طرح کے شاخصانے اور اس طرح کے فسانے ہوتے رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے. اور میں نے 2 آیتیں اور 2 روایات پڑھی، ان سے چیزیں سمجھنا آسان ہوگا. جو مسائل میں بیان کروں گا بالترتیب، تو اس سے آپ کو ایسا نہ لگے کہ اس گفتگو میں کنٹراڈکشن ہے، کہیں پہ تضاد ہے، تو اندازہ لگ جائے گا. قرآن کریم نے کہا، پارہ نمبر 29 سورۃ جن کی آیت: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا، یعنی یہ شرک کا مرکز نہیں ہے، یہاں صرف پالنہار کو پکارا جائے گا. تو یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. آپ کے اپنے گھر کی ویلیو ہے کہ کوئی ہارن نہ بجائے، ہارن بجانا منع ہے. کوئی گاڑی کھڑی نہ کرے، وہ منع ہے. کوئی بچہ آ کے شور نہ کر دے، وہ بھی منع ہے. بہت ساری چیزیں منع ہیں. کسی دوسرے گھر کا بچہ آ کر کے آپ کے ہاں زور سے بول دے تو ایک دم ادھم ہو جائے گا. تو اس طرح دوسروں کا گھر، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر. دماغ میں ایک بات رہنی چاہیے، وہ میں عرض کر رہا ہوں ابھی. تو یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ان گھروں کی عظمت لازم ہے، ان گھروں کا احترام لازم ہے. یہاں زور سے بولنا درست نہیں ہے، یہاں ناپاک کا داخل ہونا درست نہیں ہے. سجدہ کرنے کی، عبادت کی جگہیں ہیں، اللہ کا گھر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم مساجد کی تعمیر بھی کریں، وَأَن نُنَظِّفَهَا، اور ان کی بہت زیادہ صفائی اور ستھرائی رکھیں. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی تو یہ ہے کہ من اخرج اذًا من المسجد بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے مسجد سے گندگی کو نکال کے باہر کیا، جھاڑو لگا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک محل جنت میں تعمیر کر دیتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان گھروں کی عظمت کیا ہے، یہاں کی صفائی ستھرائی کی عظمت کیا ہے. تو عظمت صرف اتنی ہی نہیں ہے، تمام اعتبارات سے ہے. حضور نے ایک جگہ فرمایا: ایاکم وحیشات الاسواق فی المساجد، کہ مسجد کو بازار بنانے سے باز آؤ، یہاں آوازیں نہیں نکلنا چاہیے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان قوم، کہ آخر زمانے میں ایک قوم ہوگی، یکون حدیثہم فی مساجدہم، اس کی دنیا جہان کی باتیں مسجد میں ہی ہوا کریں گی.
لیس للہ فیہم حاجہ، اللہ تعالیٰ کو ایسے بے ادبوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ اس گھر میں نہ آئیں۔ تو آپ گاؤں دیہاتوں میں دیکھ لیجئے، بوڑھے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اگلی صفوں میں، اور وہ باتیں طرح طرح کی۔ تو یہ تو ہو گیا مسجد کی عظمت سے متعلق۔ بچوں کا مسجد میں آنا کیسا ہے؟ کچھ اتی چل رہی ہے دونوں طرف۔ عالم عرب میں انہوں نے جب محسوس کیا، حالانکہ وہ سب فرائض کے پابند رہتے ہیں، ان کی گاڑی میں کچھ رکھا ہو نہ رکھا ہو جانماز رکھی رہتی ہے، ان کے پاس ان کے ہر سفر میں جانماز ہوتی ہے، اور وہ اس بات کے عادی ہیں، کہیں پہ بھی ٹائم ہوا وہیں بچھا دی انہوں نے، وہیں پڑھ لی۔ تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی جو نئی جنریشن ہے، ان کے جو بچے ہیں، وہ نماز کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے طرح طرح کے پوسٹرز لگائے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ تو اس طرح کے پوسٹرز مساجد میں تھے، وہ وہاں سے ٹرانسلیٹ ہو کر کے یہاں بھی آنے لگے، اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں، حالانکہ وہاں میں یہاں میں فرق ہے بہت۔ تو اب یہ ایک بحث چھڑ گئی، لوگوں نے اپنے سارے بچے لا کر کے مسجدوں میں ڈال دیے، وہ شور مچا رہے ہیں، ادھم کر رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں۔ تو اس سے مسائل پیدا ہوئے کہ مسئلہ کیا ہے، تو ان مسائل کو تفصیل سے ذکر بھی کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف مساجد کی یہ عظمت ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک نظام دیا ہے پرورش کا، حضور نے اس کو اپلائی کیا ہے، اس کا امپلیمنٹیشن کیا ہے۔ اس کو سمجھیے، حضور نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، تم اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم کرو۔ مجھے تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہے، لیکن وہ ہیزیٹیشن صرف آپ کو برا لگنے کی وجہ سے ہے، ورنہ میں بالکل اس سلسلے میں ایک دم شیور ہوں کہ کوئی ایک شخص اپنے 7 سال کا بچہ ایسا دکھا دے جس کو پوری نماز یاد ہو۔ کمیونٹی میں سے، محلے میں سے کوئی ایک بچہ نہیں آ سکے گا 7 سال کا نماز مکمل یاد ہو، اور انہیں گانے انگریزی تک کے یاد ہوں گے، انہیں ڈانس کرنا یاد ہوگا، گالیاں کئی 100 یاد کرا دی گئی ہوں گی۔ بات سمجھ رہے؟ بچہ چھوٹا گالی بکتا ہے، ماں باپ ہنستے ہیں، اور اسے انگریزی کے الفاظ بہت یاد ہوں گے۔ بجائے اپنی تہذیب سے قریب کرنے کے، چاول بھی انگریزی میں، چمچ بھی انگریزی میں، گلاس بھی انگریزی میں، اور ہر چیز جسم کے اعضاء بھی انگریزی میں۔ کلمہ یاد کرانے کی فکر نہیں، کلمے کے تلفظ درست کرانے کی فکر نہیں ہے، اذان یاد کرا دیں، اقامت یاد کرا دیں، فکر نہیں ہے، انگریزی بولنے والا ہو جائے بچہ۔ ہم تو مستقل یہی دیکھ رہے ہیں، مائیں صرف یہی کوشش کر رہی ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، اپنے بچوں کو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم کرو۔ واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی ہونا چاہیے۔ مارنے کا حکم دیا حضور نے۔ جب خود ہی سوئے گا 8 بجے تک، اولاد کی تربیت کر سکے گا؟ منہ ہے؟ جب خود ہفتے کی 35 نمازیں چھوڑے گا تو اولاد کی تربیت کر پائے گا؟ یہ گریبان میں جھانکنے والی چیزیں ہیں۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ 10 سال کے بعد بچہ پرفیکٹ نمازی ہو جانا چاہیے بغیر کسی غلطی کے، اور اس کی عادت بھی ہو جانا چاہیے، ہیبیچول بھی ہو جانا چاہیے، پنکچول بھی ہو جانا چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ یہ حضور کا جو تربیت کا چارٹر ہے وہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہیں پہ پہنچ کر کے جب وہ 10 سال کا ہو جائے، یہ بات بھی میں کہہ دے رہا ہوں، حالانکہ مسئلہ میرا دوسرا آج کا ہے، وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ، ان کے بستروں کو بھی علیحدہ کر دیا جائے، ان بچوں کے بستروں کو بھی علیحدہ کر دیا جائے۔ اب ایک چادر میں، ایک لحاف میں، ایک چارپائی میں لٹانے سے انہیں پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ اب ان کا احساس بدلے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی احتیاط کا حکم دیا ہے حضور نے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب 10 سال کا ہو جائے، اسے عادی بنایا جائے، اگر بیٹا ہے تو مسجد میں لانا ہی پڑے گا۔
تو ایک طرف حضور کا حکم کہ انہیں 7 سال سے ریہرسل شروع کرا دی جائے، 10 سال تک پہنچتے پہنچتے وہ ریہرسل کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، وہ ٹریننگ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، اور ان کی نماز کی عادت بھی پڑ جانا چاہیے۔ اب نماز چھوٹے تو ان کو سرزنش اور فہمائش بھی کی جانا چاہیے۔ دوسری طرف نماز کا احترام بھی، مسجد کا احترام بھی ہمارے سر پہ ہے۔ اب اگر انہیں مسجد سے بھگایا جائے مثلا، یا مسجد سے روکا جائے، تو ظاہر ہے کہ ان کی عادت نہیں پڑ سکے گی، یا انہیں یہاں ڈانٹ ڈپٹ کا اگر سامنا ہوگا تو وہ ہیزیٹیٹ ہوں گے اور وہ مسجد میں آنے سے ڈریں گے۔ تو یہ کئی چیزیں ایک ساتھ ہیں آپ کے سامنے، بات سمجھ رہے ہیں۔ اور تیسری طرف ایک اور روایت، اسے بھی دیکھ لیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو کن کن چیزوں سے بچانا ہے، اس کی ایک لسٹ دی ہے حضور نے کہ جنبوا مساجدکم، اپنی مسجدوں کو بچاؤ کاہے سے؟ صبیانکم، بچوں سے، ومجانینکم، اور اپنے دیوانوں سے جو پاگل ہو جاتے ہیں، وبیعکم وشراءکم، اور خرید و فروخت سے۔ مسجد کے اندر آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک قلم ہے، آپ اس نے کہا یہ ہم لے رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے لے لو، دے دیا، آپ نے پیسے رکھ لیے۔ مسجد کے اندر یہ عمل جائز نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ وشراءکم، یعنی نہ بیچنا درست ہے اور نہ خریدنا درست ہے۔ ورفع اصواتکم، زور زور سے بولنے سے بچاؤ اپنی مسجد کو۔ واقامت حدودکم، اور مسجدوں میں سزا دینے سے بچو۔ یہ تو خیر پینل کوڈ کا، اسلامک پینل کوڈ کا مسئلہ ہے کہ سزا مسجد کے اندر نافذ نہیں کی جائے گی، کوڑے مارنے کی ہو، ہاتھ کاٹنے کی ہو، یا رجم کی ہو، کسی کی بھی ہو، مسجد میں نہیں کی جائے گی۔ وسلی سیوفکم، اور ہتھیار دکھانے سے اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھو، مسجدوں میں کسی کو ہتھیار نہ دکھائے جائیں۔ واتخذوا علی ابوابها المطاہر، اور مسجد کے دروازوں پر طہارت خانے بنواؤ۔ وجمروها فی الجمع، اور جمعے کے دن اپنی مسجدوں میں دھونی دیا کرو۔ یہ پوری روایت ہے۔ تو اب یہاں بچوں سے مسجد کو بچانے کا حکم ہے، ادھر 7 سال سے لے کر 10 سال تک پرفیکٹ ٹریننگ درکار ہے۔ تیسری طرف ہمارا وہی بھوشیہ ہے، ہمارا وہی مستقبل ہے، ہمیں اگر انہیں مسجد میں آنے کی عادت نہیں بنائی گئی تو وہ مسجد سے دور ہو جائیں گے اور مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اور مسجدوں کا خالی ہونا یہ امت کی تباہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ کئی چیزیں آپ کے پاس سامنے آ گئی، 2 روایتیں ہیں اور 2 آیات ہیں۔ ایک طرف ہماری ذمہ داری ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا، انہیں نماز کا عادی بنانا، خوگر بنانا، اور اس طرح کے مسائل ہیں۔ پہلی بات اس سلسلے میں آپ کو مسجد میں آنے کی عادت بھی نہیں ہے، اور گھر کے اندر ہر طرح کی بات ہوگی، بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے موبائل پر ریل بھی دیکھی جاتی ہے، سب کچھ ساتھ میں کیا جاتا ہے، لیکن یہ غلطی کبھی نہیں کی جاتی کہ انہیں مسجد کے آداب بتلا دیے جائیں، ان کے سامنے دین کی کوئی بات کی جائے، ان کے سامنے ادب کی کوئی بات کی جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو بتلائیں کہ بیٹا مسجد میں جب جایا جاتا ہے تو بولا نہیں جاتا، تم دیکھو گے کہ سب لوگ خاموش ہیں تو تم بھی خاموش رہنا، مسجد میں دوڑ نہیں لگائی جاتی ہے، مسجد میں جھگڑا نہیں کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بچے کو 2-4 بار جب کوئی بات آپ بتلائیں گے تو بچہ، یہ بھارت کی مٹی ہے، ہندوستان کی مٹی ہے، عظمت اور احترام کو سمجھتی، عظمت اور احترام کو سمجھتی ہے، تو جیسے ہی آپ سمجھائیں گے بچہ سمجھ لے گا، اور اگر کہیں ماں نے سمجھا دیا بھیجنے سے پہلے تو پھر بچہ اور سمجھ جائے گا۔ لیکن اس سے ہم پوری طرح سے غافل ہیں۔ ماں نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے، چلو 1-8 گھنٹے ہی مل جائے گا، 1 آدھا ایپیسوڈ نکال دیں گے ڈرامے کا، بچہ پکڑا دیا ہاتھ میں۔ دیکھیے یہ صورتحال بھی اسی دھرتی پہ موجود ہے، اسی سماج میں یہ گندگی بھی موجود ہے کہ ماں اپنی بلا ٹالنے کے لیے بچوں کو عجیب عجیب سے پروگراموں میں بچوں کو باپ کے ہاتھ ساتھ لگا دیتی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر وہ احترام سکھاتی ہے مسجد کا، پھر اس کے بعد بھیجتی ہے عبادت کے لیے اس نیت سے کہ میرا بچہ بھی نماز کا عادی ہو جائے، تو اس سے اچھا کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ماؤں کو اپنے بچوں کو مسجد میں آنے سے پہلے یہاں کا احترام بھی
سکھلانا چاہیے۔ لیکن ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں اندازہ نہیں۔ بے شک باپ پارٹیز میں شرکت کرتا ہے، مجالس میں بیٹھتا ہے، مجلسوں میں جاتا ہے، بچہ جب اس کے ساتھ ہوتا ہے، شرارت کرتا ہے تو اسے اس کی فضیحت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے باپ چاہتا ہے کہ بچے کو ڈانٹے اور بچے کو تربیت کرے اور بچے کو سختی کے ساتھ چیزیں سمجھائے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ اگر باپ بچے کو ڈانٹ دے یا ہلکا پھلکا پنشمنٹ کر دے تو ماں ایک دم بیچ میں آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ایسے لڑنے کے انداز میں کہ جس طرح بچہ صرف اس کا ہو اور باپ کا اس پر کوئی حق نہ ہو۔ بچے کے سامنے اس کے باپ سے بدتمیزی ہوتی ہے۔ تو ایسا بچہ نہیں، ایسی نسل میں کوئی باادب نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ خبردار بچے کو جو مارا، بچے کو ہاتھ نہ لگانا، بچے کو نہ مارا کرو، اس طرح کی باتیں روزانہ آپ سن لیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں بچے بگڑتے ہیں۔ والد کو پوری طرح سے کمانڈ رکھنا چاہیے اولاد کی تربیت پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 سال کی عمر میں نماز مکمل ہو اور 10 سال تک پرفیکٹ ہو جائے۔ ایک بچہ نہیں ہے ایسا۔ اب بچہ چھوڑ دیجئے، پرفیکشن کی اگر بات آئے گی، پرفیکشن کی اگر بات ہے تو وہ جو پی ایچ ڈی ہو چکا ہے نا، وہ بھی ابھی پرفیکشن نہیں پایا ہے نماز میں۔ تو غفلت کا حال یہ ہے۔ اس لیے میں آئینہ دکھا رہا ہوں کہ نبی کی منشا کیا ہے، نبی کی چاہت کیا ہے، اور نبی نے جو منشور پیش کیا ہے، ہمارے سامنے جو لایا ہے عمل، جو روڈ میپ دیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اور ہم نے کیا کیا۔ اب مسئلہ سمجھ لیجئے۔ بچے کی کیٹیگری 1 سے 7 تک، بچے کی کنڈیشن یہ ہے کہ گھر میں تو وہ پیشاب پاخانہ بدلا سکتا ہے، لیکن گھر سے باہر جب آئے گا تو کہیے کھڑے کھڑے کر لے یا نکل جائے۔ تو 7 سال تک بچے کو مسجد میں نہیں لایا جانا چاہیے۔ 7 سال کی عمر سے کم بچہ مسجد میں نہیں لایا جانا چاہیے۔ یہ احادیث کا اور تمام اشارات کا خلاصہ ہے۔ اب شروع ہوتا ہے 7 سے 10 کے بیچ کا پیریڈ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بچہ اگر مسجد کے ادب اور احترام کو جانتا ہے، یعنی مسجد میں خاموشی سے، اب یہاں پر بھی تھوڑی سی 2 طرح کی بات چیت ہوگی۔ اب بچہ آپ کا تو بہت شانت ہے، لیکن دوسرا ہی بچہ آ کے کوئی گدگدانے لگے اس کو، تو دوسرا ہی بچہ اس کے نوچ لے تو سب کو فکر کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے میں پھر آپ کے بچے پہ داغ نہیں لگے گا۔ آپ کا بچہ ایسا ہے کہ جو آتا ہے اور خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، 7 سے 10 کے بیچ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا، بچہ باادب ہے، گندگی اور نجاست پہچانتا ہے، پیشاب پاخانے کو بتلا سکتا ہے، تنہا جا سکتا ہے، تو ایسا بچہ 7 سے 10 کے بیچ کا مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ اور اگر 7 سے 10 کے بیچ کا بچہ 7 سے 10 کے بیچ کا بچہ اگر شرارتی ہے، اسے کوئی لحاظ نہیں ہے بڑوں کا، اسے کوئی لحاظ نہیں ہے مسجد کا، اس کا کام صرف شرارت کرنا ہے، اس کے علاوہ گندگی، پاکی اور ناپاکی، پیشاب اور پاخانے کے سلسلے میں نہیں بتا سکتا ہے، یعنی اس کا شعور اس طرح کا نہیں ہے، تو ایسا بچہ مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ تو 7 سے لے کر 10 تک کی کنڈیشن آپ کے سامنے۔ اب 10 سے 12، آج کل 12 سے 13 سال میں بچے بالغ ہو رہے ہیں، 10 سے 13 کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، ان بچوں کو مسجد میں لایا جانا چاہیے۔ یہ ہے ان کا تربیت کا زمانہ۔ انہیں مسجد سے مانوس کرنا چاہیے اور انہیں بتانا بھی چاہیے کہ بیٹا مسجد میں تم دیکھ رہے ہو کہ زور سے نہیں بولا جاتا۔ 10 سال کا بچہ اتنا باشعور ہو جاتا ہے کہ چیزوں کو سمجھ لے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 10 سے 13 کے بیچ اور بالغ ہونے کے بعد تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے مسائل بائی ایج۔ اس میں ایج کے الفاظ نہیں ہیں، فتاویٰ جب تلاش کریں گے تو اس میں یہی آئے گا کہ جو بچے ناسمجھ ہیں، پیشاب پاخانہ نہیں بتلا سکتے، انہیں مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ جو بچے نجاست بتلا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد کا احترام بھی کچھ نہ کچھ ملحوظ رکھ سکتے ہیں، وہ وہی میں 7 سے 10 کے بیچ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ 10 سے 13 کے بیچ ان بچوں کو لایا جانا چاہیے۔ لیکن اگر ان میں بھی کوئی بہت شرارتی ہے، مطلب
محلے کا ٹاپ لسٹ کا شرارتی ہے جو پوری پوری صفوں کو دھکا مار کے گرا دیتا ہے، تو ایسے بچے کو مسجد میں نہیں لایا جائے گا، یا پھر اس کو بیٹھ کر کے سمجھایا جائے گا، یا اس کو تنہا الگ کھڑا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی بچہ آ گیا، 7 سے 10 کے بیچ کا کوئی بچہ آ گیا، یا 10 سے 13 کے بیچ کا، اور پھر وہ شرارت کر رہا ہے، تو عام طور سے ماں باپ کو بھی بڑی خجالت ہوتی ہے، باپ اگر ساتھ میں ہے تو خجالت ہوتی ہے، بھائی ہے تو اس کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، تو وہ لوگ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ لیکن دوسرے جو لوگ ہیں ان کو چونکہ دوسرے کے بچوں سے ہم لوگوں کو کوئی دلچسپی اور ان کی کوئی رعایت دل میں نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے زور سے چلا دینا بچوں سے، خبردار نکال کے باہر کرو ان کو یہاں سے، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک پل کے لیے ٹھہر کر کے یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنے گھر کا بچہ لائے ہوتے اور اس نے یہ حرکت کی ہوتی تو کیا یہ ڈانٹنے کا انداز آپ کا بھی یہی ہوتا؟ یہ بیلنس کر لیں، آپ اس کو بیلنس کرنے کے بعد بات کریں کہ بچے کو سمجھانے کی نیت سے، اس نئی نسل کی تربیت کے نام پر، مسجد کے آداب سمجھانے کے نام پر آپ یہ کام کر رہے ہیں، یا اپنے آئے ہوئے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اور ان سے مسائل بدلتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان سے مسائل بدلتے ہیں۔ اگر آپ اپنے غصے کی بنیاد پہ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں، اور تربیت کے لیے آپ سزا دے رہے ہیں تو آپ مجرم نہیں۔ یہ اساتذہ کے لیے، استاد لوگ آج کل اپنا غصہ نکالنے کے لیے مارنے لگتے ہیں۔ مثلاً بچے نے کوئی ایسی بات کہہ دی، یا اس کا کوئی ایٹیٹیوڈ، اس نے آنکھ سے آنکھ ملا لی، یا کئی دن سے ایک ہی بات منع کر رہا ہے استاد، وہ نہیں مان پا رہا، تو غصہ آ گیا اس پہ صاحب، اب غصہ نکال رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، مارا جائے گا، ایسا استاد گھسیٹا جائے گا جہنم میں۔ بات سمجھ لیجئے۔ بچے کو سمجھانے کے نام پر وہ آپ کا چہرہ بتا دے گا کہ آپ غصے میں مار رہے ہیں یا کس طرح مار رہے ہیں۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو بچے مسجد میں آتے ہیں ان بچوں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ بے شک سمجھانے والا ہونا چاہیے، مسجد کی بے حرمتی نہیں ہونے دینا چاہیے، لیکن بچے کو کس طرح سمجھایا جانا ہے وہ لہجہ مینٹین کر لیں پہلے۔ ہم لوگوں کی عادت یہی ہے کہ دوسرا بچہ اگر کوئی شور مچاتے مل گیا تو پھر خیر نہیں، تو والدین پہلے سے خود سمجھا کر کے لائیں، ساتھ میں اگر لائے ہیں۔ دیکھیے ایک بات تو ہے کہ اگر آپ چھوٹے بچے کو لے آئے ہیں اور وہ آپ سے علیحدہ کھڑا ہے، اتفاق سے پاس میں کھڑا ہے، تب بھی یہ لگے گا کہ کوئی ٹوک نہ دے، کہیں کوئی ٹوک نہ دے، کوئی ٹوک نہ دے، یہ بچے کو بیچ میں کہاں کھڑا کر لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بچہ اگر تنہا ہے اور آپ کو لگتا ہے پیچھے کھڑا کر دیں گے تو شرارت کرے گا یا رونے لگے گا، تو اس کو پاس میں کھڑا کرنا سائڈ میں ہو کر کے درست ہے، مسئلے کے اعتبار سے درست ہے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کا دل بھی لگا رہے گا کہ ارے بچے کو ساتھ میں لے کے آئے، کوئی مارے نہ، کہیں بچے دھکا نہ دے دیں اور کہیں وہ کوئی شرارت نہ کر دے۔ اور تو نماز پڑھنے آپ آئے ہیں، آگے سے اس لیے نکلنا حرام ہے کہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ جو کمیونیکیشن چل رہا ہے، جو بات چیت چل رہی ہے، اس بات چیت میں ایک پل کے لیے کوئی شخص حاوی ہو گیا، اتنا برداشت نہیں کرتی ہے شریعت، اور آپ کا دل ایک پل کے لیے نماز میں ہے ہی نہیں، بچے میں لگا ہے، تو پھر ایسی نماز کو نماز کہنا؟ تو اطمینان قلب کے لیے بچے کی تربیت اس طرح کر دیں اور بچے کو اتنا ٹرین کر دیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ شرارت نہیں کرے گا، مسجد کا احترام جانتا ہے، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو گھر میں بھی یہ کہہ دیں کہ بچوں کو اس طرح بتلایا جائے، آپ بھی وقتاً فوقتاً بتلائیں، مسجد میں لائیں، باقاعدہ مسجد میں لائیں اور اس سے کہیں بیٹا دیکھو کہیں کوئی بول رہا ہے، اتنے لوگ ہیں، کوئی بول رہا ہے کہیں؟ کوئی نہیں بول رہا، اس لیے کہ مسجد میں بولا نہیں جاتا۔ آپ کا بچہ ہے، آپ باپ ہیں، جب آپ سمجھائیں گے بھلا بچہ سمجھے گا نہیں؟ جب سب کچھ سمجھ لیتا تو یہی کیوں نہیں سمجھے گا؟ تو اس لیے کل باتیں کتنی ہو گئیں؟ نمبر 1، بچوں کو 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک پوری طرح سے نماز کا عادی بنا دیا جانا چاہیے۔ 10 سال کے بعد ظاہر ہے انہیں جماعت سے نماز پڑھائی جانا چاہیے، تو 10 سے 13 کے بیچ بچوں کو مسجد میں لانے کی عادت ڈالنا چاہیے، لیکن بتا کر کے کہ مسجد کا احترام کیا ہے۔ اور 13 کے بعد میں عام طور سے آج کل بالغ ہو رہے ہیں، ورنہ بائی ایج 15 سال کمپلیٹ کر لینے پر بچے کو بالغ مانا جاتا ہے، چاہے کوئی دوسرے سمبل اور سمٹمز موجود ہوں یا نہ موجود ہوں۔
بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک بات. دوسری بات میں مسائل بیان کر رہا ہوں بچوں کو مسجد میں لانے کے. 7 سال کی عمر سے پہلے کا بچہ آپ کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ آپ سے علیحدہ ہوگا تو ہو سکتا ہے پیشاب پاخانہ لگنے کی وجہ سے یا بھیڑ دیکھنے کی وجہ سے گھبراہٹ میں بھی پیشاب نکل جاتی بچوں کی. بچے کی پیشاب گھبراہٹ میں بھی نکل جاتی. وہ اتنا سوچ لے کہ میرے پاپا تو اتنی دور ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو میں کیسے جاؤں گا. تو یہ سوچ کے ہی کبھی چلانے لگتا پاپا پاپا کر کے، اور کبھی اسی گھبراہٹ میں پیشاب بھی نکل سکتی ہے اس کی. تو اس عمر کا بچہ مسجد میں نہیں آنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ 7 سے 10 کے بیچ اگر بچے کو مسجد کا احترام معلوم ہے یا لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں کرے گا، ورنہ بچہ ہے کوئی چھیڑ دے تو کر سکتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو اس بچے کو مسجد میں لایا جانا چاہیے، اس کی عادت ڈالی جانا چاہیے. اور 10 سے 13 کے بیچ تو باپ کو اور بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو ساتھ میں لے کر ہی آنا چاہیے، انہیں تربیت دی جانا چاہیے. اس لیے کہ وہ مستقبل ہیں. اگر مسجد سے مانوس نہ ہوئے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے نہ بنے تو گھر آباد نہیں ہوں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ویران تو تمہارا گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مساجد کی آبادی آپ جانتے ہیں 5 وقت ضابطے میں نماز کا ہونا. اب اس کے بعد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسنین آ گئے اور آ کر کے حضور کے کندھے پہ بیٹھ گئے. روایت کے الفاظ کہ حضور نے سجدے کو طویل کیا اس لیے کہ بچہ اتر جائے، لیکن نہیں اترے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیچھے ہاتھ لگا کر کے اور اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے، بچے کو پھر نیچے کر دیا، لیکن دوبارہ جیسے ہی سجدہ کیا پھر سوار. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح اتارا. تو کئی مرتبہ اس طرح کا ہوا. حضرت امامہ بنت العاص، یہ ایک اور نواسے ہیں حضور کے، نواسی ہیں، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کے بسا اوقات بیٹھ جایا کرتی تھی. نبی کے گھرانے کے بچے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہو. 7 سال میں روایت حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں جو بڑے ہیں ان کی عمر 7 سال ہے جس وقت حضور کی وفات ہوئی ہے. اور آپ ذخیرہ احادیث میں دیکھیے کہ انہوں نے روایت نقل کی ہے. نبی کے گھرانے کے بچے اتنے باشعور. آپ کا گھرانہ جو زیرک گھرانے ہوتے ہیں ان کے 7 سال کے بچے اچھے خاصے قابل ہو جاتے ہیں. وہ تو نبوت کی بات ہے بھائی. نبی اپنے بچے کو پیار سے دیکھ لیں تو اسی میں وہ چارج ہو جائے گا پوری طرح سے، اس کا عقل و شعور اور آگہی بڑھ جائے گی. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے بچے بھی اتنے زیرک ہیں اور اتنے ہوشیار ہیں، مسجد کے آداب کو جانتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں ایسا کرتے ہیں، تو اگر آپ کے بچے اتنے باشعور ہوں تو آپ کے لیے بھی مسجد میں لانے کی اجازت ہے. لیکن 7 سال کے ہمارے بچے آج کے جو پیدا ہی ہوتے ہیں موبائل دیکھتے ہوئے، غلاظت دیکھتے ہوئے، ان کے سلسلے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان کے شعور اور آگہی اتنی ہوگی. دین کے معاملے میں ان کی تربیت اس انداز کی گئی ہوگی. تو ایک طرف یہ صورتحال، دوسری طرف مساجد کا ادب اور احترام، اور تیسری طرف نئی نسل کی تربیت کے معاملات. تو یہ کئی چیزیں ہیں. ان کئی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے مسائل کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. 10 سال سے اوپر کے بچوں کو اپنی نگرانی میں باقاعدہ مسجد میں لے کر کے آئیے. آپ 7 سال سے کم کا یا 7 سال کا بچہ مسجد میں مت لائیے. ساری بات ہے 7 سے لے کر کے 10 تک کے بچوں کے لیے. اب عید کے موقعوں پر اور اسی طرح سے جمعے کے موقع پر بسا اوقات جب بھیڑ ہوتی ہے تو بچے آ جاتے ہیں ساتھ میں، یا رمضان المبارک میں مغرب میں افطار میں پکوڑی کچوڑی اور چیزوں کے سلسلے میں. حالانکہ ان کے گھر میں بھی وہی سب کچھ پکا ہوا ہے، وہی سب کچھ، بلکہ وہیں سے یہاں تک آیا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس سے اچھی حالت میں وہاں گھر پہ موجود ہو، لیکن بچے ہیں، گیدرنگ پسند کرتے ہیں، اپنے جیسوں میں جھنڈ میں اور ہجوم میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس وقت بھی تھوڑی سی رعایت کی جا سکتی ہے. رعایت کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں چھوٹ دے دی جائے، لیکن ہاں انہیں مسلسل سمجھایا جائے کہ بیٹا آواز زور سے نہیں نکالنا، دوڑ نہیں لگانی، یہ سب کچھ جو کچھ بھی آیا ہے یہ تمہیں کو کھانا ہے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں احترام. محسن صاحب، امام صاحب، آنے والے جو بزرگ ہیں وہ سارے کے سارے جب بچوں سے یہ کہیں گے تو کوئی بچہ حد سے باہر نہیں نکلے گا انشاءاللہ. تو یہ اہتمام کریں، نیت صالح ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تربیت بھی ہو سکتی. تو جو اس طرح کے کبھی کے ایونٹ ہیں ان میں تھوڑی سی رعایت رکھی جانا چاہیے.
مسجد کی بے حرمتی بھی نہ ہو اور نسل کی تیاری بھی جاری رہے، اس کے سلسلے میں ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا پڑے گا اور سب کچھ سچارو روپ سے چلے گا، کوئی مشکل کام نہیں۔ اب ایک بات کہ کوئی 7 سال کا بچہ اچانک، یا 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہے، شرارت کر رہا مثال کے طور پر، میں یہاں سے بہت زور سے چیخ دوں تو اس کا بولنا اور بات کرنا حرام اس لیے نہیں تھا کہ وہ مکلف نہیں ہے، اس کا بھی کھاتا ہی نہیں کھلا، بالغ نہیں ہے نا، وہ اس کا کھاتا نہیں کھلا ہے، وہ کوئی غلطی کرے گا، نیکی کرے گا والدین کے کھاتے میں، یہ تو آپ کی اپنی بینکوں کا بھی حال ہے نا۔ تو اب یہ جو چلانے والا جو بولا ہے، اس نے جو زور سے بولا ہے، یہ حرام اس کے کھاتے میں درج ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھانا بھی ہو تو اس کے لیے چیخنے کی اجازت نہیں ہے، بچے کے قریب جائے یا اس کے والدین میں سے کوئی بچے کو اگر آپ ایسے کر دیں تو مجھے نہیں لگتا اس فتح گڑھ کا بھی بچہ کوئی ایسا ہو کہ جو دوبارہ سے تھوڑی دیر تک حرکت کر جائے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی شخص اگر کسی بچے سے ایک بار ہونٹ پہ انگلی رکھ کے ایسے کر دے تو بچہ خاموش ہو جائے گا۔ تو بچوں کو بچوں کے انداز میں سمجھایا بھی جانا چاہیے اور سمجھایا ہی جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا مستقبل ہیں۔ مساجد کی بے حرمتی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کریں گے تو گھر میں سکون نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے بچوں کو سمجھائیں، تربیت کریں اور وقت پڑنے پر انہیں مساجد کے اندر بھی لائیں، اور مساجد کے اندر جب وہ آ جائیں تو انہیں سمجھایا جائے، اور اگر وہ تنہا آئے ہیں اور شور مچاتے ہیں تو منع کیا جائے، لیکن منع کرنے والوں کا لب و لہجہ ایسا ہو جیسے اپنے بچے کو منع کر رہے ہیں، اپنے بچے کو منع کر رہے ہیں۔ اگر لہجہ اس طرح مینٹین کر لیں گے کوئی اعتراض ہی نہیں آئے گا۔ مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس کے مسائل آپ کو ذکر کرنے ہیں، کئی ہفتے پہلے کہا گیا، 3-4 ہفتے پہلے، تو میں نے کہا میں اس کے مسائل وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تربیت اور اسلامی آداب اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم خود مساجد اور اللہ کے ان گھروں کا احترام کرنے والے، آباد کرنے والے بن جائیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اور اس کا مسجد کا احترام کریں اور مساجد کو آباد کرنے کا سلیقہ اور ہنر سیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔